پاکستان اور افغانستان دو ایسے ملک ہیں جنہیں اللہ نے ایک ہی ایمان، ایک ہی زبان دعا اور ایک ہی قبلہ دیا، مگر افسوس ان کے درمیان اعتماد کی وہ دیوار کھڑی ہو گئی ہے جسے توپیں بھی نہیں توڑ سکتی۔ یہ کہانی صرف سرحد کی نہیں، یہ کہانی ہے بھائی چارے کے ٹوٹنے، محبت کے بکھرنے اور فتنوں کے ابھارنے کی۔ 1893 میں برطانوی حکومت نے ڈیورنڈ لائن کھینچی، ایک ایسی لکیر جو انگریزوں نے اپنے مفاد کے لیے بنائی، مگر اس نے مسلمانوں کے دلوں میں دوریاں پیدا کر دیں۔ افغان حکومت نے اس سرحد کو کبھی مکمل تسلیم نہیں کیا۔ 1947 میں جب پاکستان قائم ہوا تو افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اختلاف کی پہلی چنگاری بھڑکی۔ روس کے خلاف جہاد۔ 1979 میں روس نے افغانستان پر حملہ کیا۔ دنیا خاموش رہی، مگر پاکستان نے بھائی بن کر ہاتھ بڑھایا۔ پاکستان نے 40 لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ دی، افغان مجاہدین کو تربیت، اسلحہ اور عالمی حمایت دلانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ پاکستان کی زمین پر لاکھوں افغان خاندان بس گئے۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام کے نام پر جہاد افغانستان لڑی جا رہی تھی، اور پاکستان نے اپنی معیشت، امن اور نوجوان قربان کر کے روس کو شکست دلانے میں مدد دی۔ اسی جہاد سے ایک مجاہد ابھرا، مولوی محمد عمر، جو دنیا میں ملا عمر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ملا عمر ایک سادہ، دیندار اور بے حد مخلص انسان تھے۔ پاکستان سے ان کا رشتہ صرف سیاسی نہیں، ایمانی محبت کا تھا۔ جب وہ امیر المومنین بنے تو پاکستان نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا۔ ملا عمر پاکستان کے لیے خیر خواہی رکھتے تھے، اور وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو۔ ان کے دور میں سرحد پر سکون تھا، تجارت رواں تھی، اور دونوں ممالک کے درمیان ایمان پر مبنی اعتماد تھا۔ 2001 میں امریکہ پر حملہ ہوا اور امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کر دی۔ طالبان حکومت ختم ہو گئی اور ملا عمر رکوش ہو گئے۔ پاکستان عالمی دباؤ میں آ گیا، اور ایک نئی جنگ نے پورے خطے کو لپیٹ میں لے لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب تحریک طالبان پاکستان TTP وجود میں آئی۔ TTP دراصل ان جنگجوؤں پر مشتمل تھی جو افغانستان کی جنگ کو پاکستان کے اندر لے آئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ بھی طالبان ہیں، لیکن ان کے اعمال نے خود انہیں طالبان کے نظریے سے جدا کر دیا۔ یہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ تحریک طالبان پاکستان TTP کو اور افغان طالبان کو ایک ہی جماعت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں دونوں کے نظریے، ہدف اور عمل میں بہت بڑا فرق ہے۔ افغان طالبان، ان کا مقصد افغانستان سے غیر ملکی قبضہ ختم کرنا تھا۔ ان کی لڑائی افغانستان کے اندر رہی۔ وہ ریاست پاکستان کو ایک مسلمان ملک سمجھتے ہیں۔ ان کے بانی ملا عمر نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ احترام کا رویہ رکھا۔ تحریک طالبان پاکستان TTP، ان کا ہدف پاکستان کی ریاست، فوج اور عوام تھے۔ انہوں نے مساجد، اسکولوں اور عام شہریوں پر حملے کیے۔ یہ وہی گروہ ہے جس نے APS آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو شہید کیا۔ ان کا نظریہ وہی ہے جو خوارج کا تھا، جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گروہوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہی ہے وہ فتنہ خوارج جس کی آج نئی شکل TTP کے نام سے دیکھی جا سکتی ہے۔ اکتوبر 2025 میں چمن، کرم اور اسپن بولدک کے علاقوں میں شدید جھڑپیں ہوئی۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ افغان سرزمین سے TTP کے دہشت گرد حملے کرتے ہیں، جبکہ افغان حکومت کہتی ہے کہ وہ حملوں میں ملوث نہیں۔ پاکستان اب واضح ریڈ لائن کھینچ چکا ہے کہ اگر حملہ افغان سرزمین سے ہوا تو جواب بھی وہی دیا جائے گا۔ مگر افسوس یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب دونوں ممالک نے مل کر ایک سپر پاور روس کو شکست دی تھی۔ جنہوں نے مل کر جہاد کیا، آج وہ ایک دوسرے کو نشانے پر لیے ہوئے ہیں۔ تاریخ کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ مسلمان کی تلوار جب مسلمان پر اٹھتی ہے تو جیت کسی کی نہیں، ہار صرف اسلام کی ہوتی ہے۔ افغانستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب پوری دنیا نے منہ موڑا تب پاکستان نے کہا تھا، آؤ یہ گھر تمہارا ہے، مگر آج انہی دروازوں پر نفرت کے قفل لگ چکے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ دونوں ملک اپنے زخموں کو ماضی میں چھوڑ کر آنے والی نسلوں کے لیے امن کی بنیاد رکھیں، کیونکہ اگر یہ آگ نہ بجھی تو آنے والے کل میں تاریخ صرف ایک جملہ لکھے گی کہ دو بھائی ایک دوسرے کے خون سے کھیلتے رہے اور دشمن تماشا دیکھتا رہا۔